السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب کریم جل مجدہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت کاملہ و قدرت کاملہ سے اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت خیر میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کا عظیم الشان اعزاز بخشا۔ ابھی حال میں ایک ہمارے محسن دوست، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ایک شخص جو بکواس کر رہا ہے اس کا جواب دیں، اور وہ بیت و ارشاد کے حوالے سے، اسے عام طور پر پیری مریدی کہا جاتا ہے، اس نے باقاعدہ ایک ویڈیو بنایا اور اس میں بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ٹاپک بھی ایسا رکھا کہ پیری مریدی کا پورا چکر 2 آیتوں میں۔ لوگوں کو اپنے چکر میں لانے کے لیے قرآن شریف کو ساتھ لینا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنہ پرداز لوگوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت، جو سورہ کہف کی آیت ہے، 17ویں آیت ہے، میں نے تلاوت کی ہے۔ پیری مریدی، پیر کسے کہتے ہیں، مرید کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ پیر یہ عربی زبان میں نہیں بولا جاتا، پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں ٹرینر کو کہتے ہیں، انگریزی میں مینٹر کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں پیر کو مرشد کہا جاتا ہے۔ مرشد کا مصدر ہے ارشاد، رشدہ یرشدو، یعنی راستہ دکھانے والا اور راستہ طے کرانے والا، راستہ دکھانے والا اور تمہیں منزل تک پہنچانے والا، اسے عربی میں مرشد کہتے ہیں۔ اب عرف میں لوگ پیر و مرشد ملا کر کہتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے، پیر و مرشد۔ اسے انگریزی میں اسپریچول مینٹر کہتے ہیں، پیری مریدی، اسپریچول مینٹرشپ اینڈ ڈسپلشپ۔ مرید کا لفظ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ارادت سے ہے، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کسی کے پاس بیعت کرتا ہے، جسے انگریزی میں اوتھ آف ایلیجنس کہا جاتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں آپ کے ذریعے میں اللہ کو پاؤں گا، یعنی آپ کی تعلیم و تربیت کے زیر سائے میں اللہ کو پاؤں گا، اللہ کا قرب میں حاصل کروں گا۔ تو یہاں میں نے سورہ کہف کی آیت کو کوٹ کیا ہے، جبکہ مرشد کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ شخص کیا کہتا ہے، پیری مریدی کا چکر، پیری مریدی کا چکر قرآن میں ہے، کیا ہے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 17 میں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے، وَمَن يُضْلِلْ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے اور آئندہ گمراہ کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے جو گمراہ ہو رہے ہیں، جسے میں گمراہ کر رہا ہوں، جسے میں بھٹکا رہا ہوں صراط مستقیم سے، وہ کون ہے؟ وہ ان کے پاس فلن تجید لہ ولیا مرشدا، ان کے پاس تم ہرگز نہیں پاؤ گے میرا کوئی دوست، میرا کوئی ولی، نہ کوئی میرا مرشد، یعنی میرا بنایا ہوا مرشد، یعنی کوئی ٹرینر، کوئی میرا دوست اس کے پاس نہیں پاؤ گے۔ اب اٹھا کر دیکھیے، قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے، جو ولی کو ساتھ نہیں رکھتے،
جو مرشد کی صحبت اختیار نہیں کرتے وہ لوگ گمراہ ہیں، قرآن کہتا ہے. اور جو اللہ کے دوست کو ساتھ رکھتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے لیے مرشد کی صحبت میں ہے، اللہ فرماتا ہے میں انہیں گمراہ نہیں کرتا. وَمَن يُضْلِلْ، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کرتا ہے، اور جسے گمراہ کرے، جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے اس کے پاس. اسی لیے جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں کسی کے مرید نہیں بنتے تو سمجھنا کہ اللہ انہیں گمراہ کر دیا. ولی کا تصور ان کے پاس نہیں، اولیاء اللہ کا تصور ان کے پاس نہیں، ان کی صحبتوں کا جو ہے کوئی اثر ان کے پاس نہیں. تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ انہیں گمراہ کر دیا. اور ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرما رہے ہیں. وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک. کتنی پیاری دعا ہے یہ دعا. اگر آپ بغور سنیں گے سمجھیں گے تو مسئلہ کلیئر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ایسی دعا کرو، اے ہمارے اللہ، اللہم انا نسألک، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا کر، تیری محبت عطا کر، اور جس سے تو محبت رکھتا ہے ان کی محبت بھی عطا کر. حبک من یحبک، تیری محبت بھی مجھے دے، میں تیری محبت چاہتا ہوں، اور جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی مجھے عطا کر. اللہ اکبر. کیا پتا چلا؟ اولیاء اللہ کی محبت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اللہ تیرے دوستوں کی محبت مجھے عطا کر. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے ولی کی محبت ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کی محبت ہمیشہ رہے گی، اللہ کی محبت ہمیشہ رہے گی، سلامت رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو رہبر بنا کر بھیجا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے جو منتخب فرمایا. اور قرآن کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا بجز ان کے جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے عبادت گزار بندے ہیں، جو تیرے صالح بندے ہیں، جو انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے سوا میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اسی وجہ سے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. یہ صحبت ہی کو بیعت کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. امام الہند شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہاں بیعت سے مراد جی بیعت مرشد ہیں، وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہیں آپ نے لکھا ہے. تو پتہ چلا کہ پیری مریدی قرآن و سنت سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، حضرات صحابہ اکرام الگ الگ معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں، الگ الگ معاملات میں خیر خواہی کے لیے، یہاں تک کہ موت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو صحابہ نے بیعت کیا، یعنی ہم مرتے وقت تک جی ہم ان عہد پر قائم رہیں گے، ان باتوں پر ہم قائم رہیں گے. اور مسلم کی ایک حدیث ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خلق یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ بجاہلیہ. یہ امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کتاب الامارہ میں موجود ہے، صفحہ حدیث نمبر 4670 پر 8. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام یا مرشد کی اطاعت سے ہاتھ نکال لیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے حق میں کوئی حجت نہیں ہوگی. اور جو شخص اس حال میں مرے گا، اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تھی، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. جو بیعت کے بغیر جو مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرا. وجہ یہ ہے کہ اسے ٹریننگ دینے والا نہیں تھا، وہ ٹرین نہیں ہوا. جو ٹرین ہوتا ہے وہی انسان کامل ہوتا ہے.
وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو ٹرین نہیں ہوتا وہ کبھی جاہل ہی رہتا ہے اور جہالت پر ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ اور جو دو آیتیں جو پیش کی گئی سورہ بقرہ کی، اس کا تعلق اٹھا کے دیکھیے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اور آیت کا معنی کچھ ہے اور کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے جی کون سی آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں ومن الناس سے مراد، مفسرین نے کیا لکھا ہے، الناس سے مراد کافر مراد ہے، اور وہ موحد جو نام کے موحد تھے، نبوت کے انکاری تھے، وہ مراد ہے۔ جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے، الناس سے مراد یہاں کافر مراد ہے۔ یہاں وہ موحد جو توحید کا جو دعویٰ کرنے والے لیکن رسالت کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے جو منکر ہیں وہ لوگ مراد ہیں یہاں۔ یعنی کافروں کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے، اور انہیں مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، جناتوں کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا حامی و مددگار سمجھتے ہیں، اور ان سے بدرجہ عتم محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی شان بیان فرما رہا ہے، ایمان والوں کی شان بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بدرجہ عتم، بدرجہ عظیم اللہ محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں ایمان والے، اب ترجمہ کیا کیا گیا جی؟ غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور غیر اللہ سے محبت کیسا رکھتے ہیں؟ جیسا اللہ سے محبت رکھتے ہیں ویسا غیر اللہ سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جی تم غیر اللہ کو جو ہے ایسی محبت کرتے ہو جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، نہیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ترجمہ خود غلط بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی تراجم موجود ہے بھائی، آپ تو اہل علم ہے، اردو جانتے ہیں، تمل جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، دیگر زبانیں آپ کو معلوم ہے، جا کے دیکھیے ٹرانسلیشن، بیان سنیے وہ ٹرانسلیشن کیا بیان کیا ہے، اور جو ہے ٹرانسلیشن کیا دیکھیے، کسی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی آیت، اس کا تعلق نہ پیری مریدی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دنیا میں چاند کو اپنا خدا بنا لیا، سورج کو اپنا خدا بنا لیا، مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا، کسی کافر سردار کو اپنا جو خدا بنا لیا جی، اور اسے جو ہے محبت کر بیٹھا، اور اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، اسے فالو کر رہا ہے، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، دین اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسے محبت کر بیٹھا، اسے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، شدید محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرمایا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وقطعت بهم الاسباب۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما، خیال کرو جب بیزار ہو جائیں گے، کون بیزار ہو جائیں گے؟ تبرہ کریں گے، بیزار ہو جائیں گے، گھن پڑ جائیں گے لوگوں کو، کن کو؟ ان لوگوں کو جو دنیا میں جی کافروں کی، کافر سرداروں کی پیروی کرتے تھے۔ یہاں پیر کا ذکر کہاں ہے بھائی؟ پیر و مرشد کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں تو کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے آگے کی آیتیں کیا ہے، اس کی بعد کی آیت کیا ہے، یہ دیکھو، یہ ٹیلی کر کے دیکھو جی۔ یہاں تو کون تبرہ کریں گے، کون بیزاری کا اظہار کریں گے؟ وہ جن کی تابعداری کی گئی، ان سے جو تابعداری کرتے رہے، اور دیکھ لیں گے کہ عذاب کو، اور لوٹ جائیں گے ان کے تعلقات۔ پھر فرمایا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ دوسری آیت ختم ہوئی، اور کہیں گے کہ تابعداری کرنے والے کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا، یعنی دنیا میں، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے۔ یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، ان کے برے اعمال کا باعث پریشانی ہوں گے ان کے لیے، اور وہ کسی صورت
میں نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کن سے تبرہ کریں گے؟ تبرہ کرنے والے مسلمان ہوں گے؟ جی نہیں، یہ جو ہے وہ مخلوق جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سورج کو خدا ماننے والے، چاند کو خدا ماننے والے، اگر الگ مخلوق کو خدا ماننے والے، اور سردار جو کافر جو ہوں گے، کافر کے جو سردار ہوں گے، ان کے جو لیڈرز ہوں گے، ان کی پیروی کرنے والوں کا یہاں ذکر آیا۔ پیر صاحب کا کہاں ذکر آیا ہے؟ جی رہبر کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا تعلق بیان سے کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ یہاں جو ہے تبرہ کس سے کریں گے؟ بیزاری کا اظہار کس سے کریں گے؟ اس سے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے فالو کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ جو ہے وہاں ظاہر کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ہوتے تو ہم تبرہ کرتے تجھے، آج ہم یہاں تبرہ کر رہے ہیں، تجھے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، تجھے فالو کر کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جی سورج کو فالو کر کے کیا ملے گا؟ جی چاند کو فالو کر کے کیا ملے گا؟ اور ایسے سردار، ایسے جو ہے لیڈرز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی سے دور ہیں، ان کی پیروی کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ اور یہ لکھتا ہے کہ اولیاء اللہ کی پیروی، اللہ اکبر۔ قرآن شریف پڑھو بھائی، سورہ فاتحہ میں کیا دعا کی گئی؟ کیا دعا مانگتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ آیت کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہے قرآن شریف کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ گروہ کا راستہ، جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا راستہ۔ اور یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے راستے پر جو ہے آپ عمل کریں گے تو آپ جو ہے جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ خود فرماتا ہے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صالحین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، نبیین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ میرے اچھے دوست ہیں۔ ان پاک نفوس کو دوست فرمایا گیا اور انہیں صراط مستقیم فرمایا گیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنت سنت الخلفاء الراشدین۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے خلفاء کی سنت، ان کی پیروی، ان کی اطاعت بھی میری اطاعت ہے، ان کا طریقہ بھی میرا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کا عمل در حقیقت کس کا طریقہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ توبہ میں کیا فرماتا ہے؟ سنیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہاں مکے کے صحابہ، مدینے کے صحابہ، یہاں مہاجرین، یہاں انصار۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوهم، میرے رسول کے صحابیوں کی، مہاجرین کی اور انصاریوں کی جب تم اتباع کرو گے احسان کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ نہیں، اچھے گمان کے ساتھ، جی حسن ظن کے ساتھ، حسن سو کے ساتھ نہیں، حسن ظن کے ساتھ ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ یہاں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ رسول کی پیروی کرنے والے، وہ جانثاران رسول، ان کی پیروی، ان کو فالو کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، ان لوگوں سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسی باتیں سن کر لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو بگنرز ہوتے ہیں، جو مبتدی ہوتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ آیت شریف کا معنی کیا ہے، اس کے آگے کیا ٹاپک بیان کیا گیا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جادو بیانی کرنے والوں سے جو ہے ہماری حفاظت کرے، ہمارے بالکل نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو پیری مریدی کیا ہے؟ یہ بیت و ارشاد ہے، یہ جو ہے تربیت ہے، تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ پیری مریدی کا دوسرا نام تعلیم و تربیت، تعلیم اور تربیت۔ اور دوسری بات، پیر صاحب جو ہے پیسہ کھینچنے والے، اور خدا کی شان دیکھیے، جب پیر صاحب لوگوں کو جو ہے نا پکڑ کر، پیسے والوں کو پکڑ کر جو ہے لاکھوں کا پیسہ کھا جاتے، یہ بات بیان کی جا رہی ہے،
تو فوراً میں نے مشاہدہ کیا, میں نے دیکھا اس کی اسکرین میں جو ہے ایک چیز جو ہے ریس ہو رہی ہے, آئی سی بینک, یعنی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ہم کو پیسہ دو. پیر صاحبوں کو پیسہ دینے کی مذمت کر رہا ہے اور خود یہ بھیک مانگ رہا ہے. برابر وہ جملہ جو ہے اس کے سے ادا ہو رہا ہے, اور شاید ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہے. برابر جو ریز ہوتا ہے کیا, آئی سی بینک کا نام بھی نہیں معلوم مجھے, آئی سی آئی بینک, یا جو برابر لکھا ہے یہ نمبر میں پیسہ دو. جی ہمیں صرف پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں, سب کے پاس جاتے, سب کو دو بولتا ہے انہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیر کے پاس خان, اب دیکھیے پیر بولتا ہے تو بھی پیر ہی, ایک اعتبار سے دیکھا اسپیکر کیا ہے, تو بھی پیر بن گیا. پیر کے پاس خانقاہ ہے, تیرے پاس اسٹوڈیو ہے, تیرے پاس اسٹوڈیو ہے, اور اس کے بعد مریدان بیٹھتے تیرے سامنے, تیرے فالوورز بیٹھتے, تیرے چھیلے بیٹھتے, اور مریدوں کے پاس سے پیسہ لیتا, تو سارے لوگوں کے پاس سے پیسہ مانگتا ہے. جی تو بھی سارے لوگوں کے پاس پیسہ مانگتا ہے, بینک کا نمبر دیتا, اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو ان کو جو ہے سعودی سے آتا ہی ہے پیسہ, جی کھا کر جو ہے نا داتا رگے گئی ہی سعودی کا پیسہ, سعودی کا ریال کھا کے داتا رگے گئی ہی, اور پھر یہاں کا پیسہ جو ہے لوٹنے کے لیے برابر بینک کا ڈیٹیلز پورا پرووائڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہ تعالیٰ ایسے دنیا داروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخری بات میں عرض کروں گا, یاد رکھو یہ شرک وغیرہ کے چکر میں نہ کو پڑو. حجۃ الوداع کے موقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا من بعدی, میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, یہ صحابہ کی محنت ہے, یہ صالحین کی توجہ ہے کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کریں گے. اور مسلمان بھی بولتا اور مشرک بھی بولتا, کیسا ہو سکتا ہے؟ شرک کرا تو مسلمان نہیں رہا, کافر بن گیا, مشرک بن گیا, پھر بھی کہتا مسلمان اور شرک مت کرو کہتے. ارے مسلمان شرک کرے تو مسلمان ہی نہیں رہے, مشرک بن گئے. بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. ہاں یہ جو آئی سی بولو ولیکن اخشی علیکم الدنیا, دنیا کے پیچھے بھاگے گی, پیسے کے پیچھے بھاگے گی, دولت کے پیچھے بھاگے گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ جی یہ بتا رہے ہیں. آج تک کوئی پیر صاحب جو بینک اکاؤنٹ ڈالے نہیں, بتاؤ, کئی خانقاہیں چل رہے ہیں, کئی مدرسے چل رہے ہیں, ڈالے کیا بھائی؟ انہیں باقاعدہ جو ہے برابر وہ ڈائلیکٹ, برابر وہ جو جملے نکلتے برابر وہ ریز ہوتا ہے, آئی سی آئی بینک, پورا ڈیٹیلز. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو اللہ نکال دے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر, اور اسی محبت کے ساتھ جیے, اسی محبت کے ساتھ مرے. وما توفیق الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.